بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، گزشتہ درس کے اندر ہم نے کتاب کے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کی تھیں اور اس کے بعد میں کچھ اصطلاحات ہم نے پڑھی۔ بعدہ سبق نمبر 1 کے اندر مصدر کا بیان یہ ہم نے پڑھا، اور انتہائی اہم جو گفتگو تھی ہماری وہ تھی اس تختی کے حوالے سے۔ چونکہ ہم نے بتایا تھا کہ تقریباً جو فارسی کی بنیاد ہے وہ انہی علامتوں پر ہے اور انہی صیغوں پر ہے۔ یہ 6 صیغے ہم نے ذکر کیے تھے اور پھر ان کی پہچان کے لیے یہ علامتیں ذکر کی تھیں۔ اس کے بعد کچھ مثالیں یہاں پہ پیش کی گئیں اور آخر میں سوالات و جوابات کا سلسلہ یہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی طلبہ کرام نے اچھے انداز میں اس کو ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ آج ہم سبق نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ اس سے قبل میں کچھ تمیدی کلمات آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں، جن میں پہلی قسم تھی ماضی، اس کے بعد مضارع، حال، مستقبل، امر اور نہیں۔ سبق نمبر 2 کے اندر فعل ماضی کا بیان ہوگا۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ جو مصدر ہے وہ ایک تنے کے مانند ہے، ایک درخت کے مانند ہے جس کی شاخیں نکلی ہوئی ہوں۔ تو ایسے ہی مصدر سے جو فعل نکلے ان کی 6 قسمیں تھیں۔ اس کے بعد پہلی قسم جو ماضی تھی، پھر اس کی بھی 6 قسمیں ہیں۔ تو یہ شاخ در شاخ ہے۔ تو 6 قسمیں کون کون سی ہیں وہ دیکھیں گے۔ فعل ماضی کا بیان۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 ماضی استمراری، نمبر 5 ماضی احتمالی اور نمبر 6 ماضی تمنائی۔ یہ 6 قسمیں ماضی کی ذکر کی۔ ان میں سے ہر ایک کی تعریف، ہر ایک کے بنانے کا قاعدہ، اس کے تحت گردانے، معروف اور مجہول، مثبت اور منفی، یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے چونکہ بیان کیا ماضی کی قسموں میں پہلی قسم ہے ماضی مطلق۔ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی قید نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہوتی، نہ اس کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کچھ دنیاوی معاملات جڑے ہوتے ہیں، وہ بالکل خالص ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، حافظ بنتا ہے، قاری بنتا ہے، ڈاکٹر، انجینئر، پھر بعد میں یہ قیدیں اس کے ساتھ لگتی جاتی ہیں۔ تو ماضی کے اندر جو مطلق ہے، ماضی مطلق ہے، اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ سب سے پہلے اس کی ہم تعریف دیکھیں گے، اس کے بعد بنانے کا قاعدہ۔ فرماتے ہیں ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ چونکہ یہ ماضی مطلق ہے، نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے۔ گزرے ہوئے زمانے میں کام تو ہوا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کام کو ہوئے کتنا زمانہ گزرا ہے، وہ قریب کے زمانے میں ہوا ہے یا دور کے زمانے میں ہوا ہے، کوئی قید اس کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کو کیسے بناتے ہیں، اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو انتہائی آسان قاعدہ ہے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے۔ یہ تو آپ نے مصدر کی تعریف پڑھی تھی نا پیچھے۔ مصدر کی پہچان کیا ہے کہ اس کے آخر میں فارسی کے اندر دن یا تن ہوتا ہے۔ تو اب ماضی مطلق بنائیں گے، جو کچھ بھی آپ نے بنانا ہے وہ بنے گا تو مصدر سے ہی۔ تو مصدر سے کیسے بناتے؟ کہتے ہیں مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھیں۔ جیسے مصدر کیا ہے؟ پروردن۔ یہ پیچھے بھی آپ پڑھ کے آئیں کہ پروردن مصدر ہے۔ مصدر کیوں ہے؟ کہ اس کے آخر میں دن ہے، اور مصدر کی پہچان یہ ہے کہ فارسی میں اس کے آخر میں دن ہوگا یا تن ہوگا، تو یہاں پہ ہے دن۔ اب ماضی مطلق ہم سے بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ آخر سے نون گرا دیں گے، ٹھیک ہے، گر گیا، پروردہ بچا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ مصدر کے آخر سے نون گرا دیجئے اور اس سے پہلے زبر گرا دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ زبر گرائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ پرورد ہو جائے گا نا۔ پروردن سے کیا ہو جائے گا؟ پرورد۔ تو یہ بن گیا ماضی مطلق۔
ماضی مطلق سمپل، مصدر کے آخر سے نون گراؤ، اس سے پہلے زبر گراؤ، ماضی مطلق بن گیا۔ اب ماضی جو ہے مطلق ماضی کوئی سی ہو، چاہے وہ مطلق ہو، قریب ہو، بعید ہو، سب کے ساتھ معروف اور مجہول کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے تقریباً ہر بحث کے تحت دو گردانیں پیش کی جائیں گی، ایک معروف کی اور ایک مجہول کی، پھر ایک سلسلہ آئے گا منفی والا، ٹھیک ہے؟ پھر منفی معروف، منفی مجہول، مثبت معروف، مثبت مجہول، اس طریقے سے گردانیں بنیں گی، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ تعریف بھی آپ سمجھ گئے، قاعدہ بھی آپ سمجھ گئے۔ اب گردان دیکھیے گا، چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے پیچھے جو علامتیں پڑھی ہیں، جو ابھی ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا، یہ علامتیں سب میں جڑیں گی، ماضی مطلق ہو، قریب ہو، بعید ہو، استمراری ہو، 6 کی 6 قسمیں جو ہیں سب میں ان کو دخل ہے۔ تو یہاں پہ کس طرح دخل ہے وہ دیکھیے گا۔ گردان ماضی مطلق معروف، صیغہ واحد غائب، پرورد اس نے پالا، جمع غائب پروردند انہوں نے پالا، صیغہ واحد حاضر پروردی تو نے پالا، صیغہ جمع حاضر پروردے تم نے پالا، صیغہ واحد متکلم پروردم میں نے پالا، صیغہ جمع متکلم پروردے ہم نے پالا۔ بالکل آسان۔ پرورد ہے، واحد غائب کی علامت تا دال پڑی، آخر میں دال ہے، نون دال لگا دو جمع غائب بن جائے گا، یا لگا دو واحد حاضر بن جائے گا، یا دال لگا دو جمع حاضر بن جائے گا، واحد متکلم کے اندر میم لگا دو، جمع متکلم میں یا میم لگا دو، بالکل آسان ہے۔ اب یہ آپ نے سمجھ لیا تو سوالات بھی سمجھ لیجئے گا۔ تو یہ 8 سوالات ہیں، ہمارا یہاں پہ انداز یہی رہے گا کہ ہم کلاس کے اندر ہی سوالات کو حل کرائیں گے، لیکن آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی کاپی کے اندر سوالات کو پہلے نوٹ کریں اور پھر ان کے جوابات کو تحریر کریں۔ تو پہلا سوال ہے ماضی مطلق کی تعریف کرو۔ تعریف آپ نے پڑھ لی اوپر کہ جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، لیکن پتہ نہ ہو کہ کام کو کیے ہوئے کتنا زمانہ گزرا ہے۔ ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ بتاؤ، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ مصدر کے آخر سے نون ہٹا کر اس سے پہلے زبر گرا دیجئے، ماضی مطلق بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ 2 سوال ہو گئے۔ پروردید کا ترجمہ کرو۔ تو پروردید، اب دیکھیں کون سی علامت ہے اس کے آخر میں؟ یا دال۔ پروردید کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ تم نے پالا، دیکھو یہ ہے نا سیم لکھا ہوا پروردید، یہاں پہ جمع حاضر کے تحت دیکھو پروردید تم نے پالا، تو بالکل آسان ہے، بس آپ کو تھوڑی سی توجہ دینی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 سوال ہے گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ۔ تو گفت سے جب جمع متکلم کا صیغہ بنائیں گے تو جمع متکلم کی علامت ہے یا میم، تو گفت سے کیا ہو جائے گا؟ گفتیم، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 5 خردی کیا صیغہ ہے؟ تو اس کے آخر میں یا ہے، ٹھیک ہے؟ خردی کون سا صیغہ ہوگا؟ واحد حاضر کا ہوگا، خوردن سے تو نے کھایا۔ جمع غائب کی علامت بیان کرو۔ جمع غائب کی علامت کیا ہے؟ نون دال۔ نمبر 7 پرورد سے واحد متکلم کا کیا صیغہ ہوگا؟ تو واحد متکلم کی علامت ہے میم، تو پرورد سے کیا ہو جائے گا؟ پروردم۔ سوال نمبر 8 جمع حاضر کی پہچان کیا ہے؟ تو جمع حاضر کی پہچان آپ نے پڑھی کہ یا دال ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے آخر میں یا دال ہوتا ہے۔ اب یہ مصنف علیہ رحمہ کا طریقہ ہے کہ وہ ہر درس کے تحت کچھ مصدر پیش کرتے ہیں تاکہ آپ اس سے جملے بنا سکیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب یہ پڑھیں گے آپ مصدر تبھی تو کچھ نئے جملے بنا پائیں گے، تو ان کو یاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ تقریباً 6 مصدر پیش کیے ہیں۔ گفتن کہنا، شنیدن سننا، نوشتن لکھنا، خواندن پڑھنا، خوردن کھانا، نوشیدن پینا، تو یہ 6 مصدر ہو گئے۔ اب ہر درس کے تحت 2 تمرینیں پیش کی جائیں گی، ایک اردو سے فارسی اور ایک فارسی سے اردو۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے دیکھیں اردو میں ترجمہ کرو، یعنی یہاں پر فارسی کے کچھ جملے ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے، جیسے گفتم واحد متکلم کی علامت ہے، اس میں گفت مانے کہنا اور میم لگا دیں گے تو گفتم میں نے کہا۔ شنیدی اس میں علامت ہے واحد حاضر کی یا، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو نے سنا، اس لیے یہاں پہ مصدر بتا دیے، ان کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں، بس علامت کے حساب سے آپ کو ترجمہ کرنا ہے۔ تو دیکھتے جائیں، گفتم میں نے کہا، شنیدی تو نے سنا، خوردند انہوں نے کھایا، نوشیدید تم نے پیا، نوشت اس نے لکھا، خواندیم ہم نے پڑھا، خوردی تو نے کھایا، نوشیدم میں نے پیا، گفتند انہوں نے کہا، شنیدید تم نے سنا، نوشتیم ہم نے لکھا، خواند
اس نے پڑھا. ٹھیک ہے. تو یہ فارسی کے کچھ جملے ہیں, ان کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد یہ فارسی بناؤ, مطلب اردو کے جملے ہیں ان کی فارسی آپ کو بنانی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آسان ہے. پہلے آپ دیکھ لیں کہ جملہ کیا ہے. جیسے اس نے لکھا, تو لکھنے کی کیا تھی؟ نوشتن. تو اب یہ اس نے لکھا, یہ واحد غائب کا صیغہ ہے, تو ہم کہہ دیں گے نوشت. جیسے میں نے پڑھا, تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم. تو پڑھنے کی کیا آتی ہے؟ خواندن. تو میں نے پڑھا مطلب خواندم. بالکل آسان ہے ایک دم. ٹھیک ہو گیا. خواندم, میں نے پڑھا. تو اس نے لکھا نوشت, میں نے پڑھا خواندم. تم نے کھایا, تو دیکھیے خوردن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھانا. تم نے کھایا مطلب خوردید. انہوں نے پیا, تو پینے کی کیا آتی ہے؟ نوشیدن. تو تم نے یہ ہاں, میں نے پڑھا تو ہو گیا خواندم. تم نے کھایا تو کھانے کی خوردن خوردید, تم نے کھایا. انہوں نے پیا, تو انہوں نے پیا یہ ہے جمع غائب. نوشیدند, ہم نے سنا. شنید, تو نے پالا. پروردی, انہوں نے کہا. تو گفتند, میں نے لکھا. نوشتم, تم نے پڑھا. پڑھنے کی خواندن, تو تم نے پڑھا خواندید. اس نے پیا. ٹھیک ہے. نوشید, تو نے کھایا. خوردی, ہم نے کہا. ہم نے کہا گفتیم. تو یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. اس کی آپ اچھے سے تیاری فرما لیجئے گا. کل انشاءاللہ ہم سبق نمبر 3 کی طرف چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.